بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنے مہربان اور اتنے رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیتوں پر اپنے بندوں کو پہاڑوں کے مانند ثواب دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیتوں پر۔ لیکن شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس کو ان نیتوں کے کرنے سے روکتا ہے۔ جیسے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مؤذن سے پوچھے کہ آپ جب اذان دیتے ہیں تو کیا ارادہ کرتے ہیں؟ تو اب انہوں نے کہا کہ میں ہمارے محلے میں جتنے لوگ ہیں سب آنے کی یہ نیت سے میں اذان دیتا ہوں تاکہ جتنے محلے میں لوگ ہیں سب مسجد کو آ جائے۔ تو حضرت نے کہا، اللہ کے بندے، اگر آپ پورے دنیا کی نیت کر لیتے، دنیا کے مسلمانوں کی پوروں کی نیت کر لیتے تو پوروں کا ثواب مل جاتا۔ ہمارے لیے مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ شیخ نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں بھی لکھے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک بہت بڑے ریتی کے ڈھیر کو دیکھا، وہ ریتی پڑی ہوئی ہے، ریتیلی زمین کو دیکھا اور دیکھ کر اس نے کیا ارادہ کیا کہ اگر یہ اناج بن جائے، اگر یہ کھانے کی چیز بن جائے تو میں اس کو کیا کر دوں گا، بنی اسرائیل کے قوم میں تقسیم کر دوں گا۔ تو اس وقت کے نبی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجا کہ فلاں آدمی کو جا کر بتا دیجئے کہ اس نے جو نیت کیا ہے اس کو اس کا ثواب لکھ دیا گیا ہے، نیت کرنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص للہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث مبارکہ ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے لیے روزہ رکھا، یعنی لوگ اس کو روزے دار بولے، لوگ اس کو نمازی بولے، اس نیت سے اگر کوئی روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی، اور جو صدقہ بھی کیا دکھاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ ایک تو نیت ہر عمل سے پہلے کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا، خالص للہ۔ ایک شرک جلی ہوتا ہے، جیسے بتوں کے سامنے جا کر سر کو جھکانا، سورج کو خدا مان لینا، چاند کو خدا مان لینا، درخت کو خدا مان لینا، قبر والے کو خدا مان لینا، یہ تو شرک جلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کریں گے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو نمازیں تو پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تمام نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن یہ بھی شرک میں مبتلا ہے۔ وہ کون سا شرک ہے کہ وہ بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہا ہے، اور یہ آدمی جن کو دکھاوے کے لیے عمل کر رہا ہے ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہا ہے۔ تو اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے، جو آدمی دنیا میں جس کے لیے عمل کیا ہے اس کے پاس جا کر اس کا بدلہ لے لے۔ اللہ معاف کرے ہم تمام کو، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اگر ہم اپنے بڑے بڑے اعمال میں اخلاص کو نہیں رکھیں گے تو کل ہم کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اپنے رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، چھوٹے بچے رہتے ہیں یا بڑے آدمی رہتے ہیں، اپنے بھائی کے پاس گئے ہوئے سال ہاں سال گزر گئے، ملنے کا شوق ہے، ملاقات کرنے کا شوق ہے، میاں بیوی جدا ہو گئے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے، ملنے کا شوق ہے۔ تو اللہ کہہ رہے مجھ سے ملنے کا جس کو شوق ہے،
مجھ سے ملنے کی جس کو تمنا ہے وہ میرے پاس کیسے آئے؟ اپنے عمل میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو لہٰذا چھوٹا عمل ہے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا رہا ہے آدمی، لیکن اللہ کے لیے ہٹا رہا ہے تو اس کا ثواب دنیا والے شمار نہیں کر سکتے۔ بڑا عمل کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے، لیکن کیوں لوگ اس کو واہ واہ کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نہیں دیں گے۔ اسی نیت کے بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک لشکر کعبۃ اللہ کے پاس حملے کے ارادے سے آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ مکے کے قریب آئے گا یا آ چکا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے شروع آدمی سے آخر کے آدمی تمام لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہاں آس پاس میں دوسرے لوگ بھی رہیں گے نا؟ وہاں دکان رہے گا، وہاں دکان رہے گی، وہاں بازار رہے گا، وہاں دوسرے لوگ بھی رہیں گے جو اس لشکر میں شامل نہیں رہیں گے، اب وہ بھی اس میں ہلاک ہو جائیں گے، وہ بھی اس میں دھس جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں شروع سے لے کر آخر تک سب دھسے دیے جائیں گے، اس کے درمیان جو نیک لوگ رہیں گے وہ بھی دھس دیے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن ان کے دلوں کی نیتوں سے اٹھائے جائیں گے۔ جو ظلم کے ارادے سے آئے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو ظلم کے ارادے سے وہ نہیں رہے گا وہ جنت کے راستے پر آئے گا۔ تو نیتوں پر فیصلہ ہوگا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا غزوہ تبوک کیسی جنگ ہے معلوم ہے آپ لوگ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان کیے تھے کہ بھئی جس کے پاس جو ہے سب کچھ لے کر آ جاؤ، اتنی بڑی جنگ ہے، جنگ میں صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دیے، وہ جنگ سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ مدینے میں بعض صحابہ ہے جو تمہارے ساتھ ابھی جنگ میں نہیں آئے، مدینے میں بعض صحابہ ہے جو ابھی تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوئے، لیکن تم کو جو ثواب ملا ہے، تم کو جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ سب کچھ اللہ ان کو بھی دینے والے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ہم اپنی جان کی بازی لگا کر یہاں قربانی دیے ہیں، گیا ہوا آدمی پھر واپس آتا نہیں آتا معلوم نہیں، ایسے وقت میں اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں ان کو بھی ہمارے برابر ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا تمہارا 100% اس جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ تھا ایسے ہی ان تمام لوگوں کا تھا، لیکن شرعی عذر کی وجہ سے وہ رک گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اور تم کو برابر کا ثواب دیں گے۔ نہیں آئے، جنگ میں نہیں آئے، قربانیاں نہیں دیے، خون نہیں بہائے، شہید نہیں ہوئے، کچھ نہیں کیے، اپنے گھروں میں ہیں، لیکن کیوں آنے کا پورا ارادہ تھا، 100% ارادہ تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ کس وجہ سے؟ دل کے ارادے کی نیت کی وجہ سے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا، جس کسی نے ایک نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ علیہ سیئۃ حسنۃ کاملۃ، سیئۃ نہیں حسنۃ کاملۃ۔ تو اللہ تعالیٰ جو آدمی ایک نیکی کا ارادہ کر لے گا پھر اس پر عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک عمل کرنے کا ثواب لکھ لیتے ہیں۔ اذا عمل به، جب اس پر عمل کر لیتا ہے تو 10 عمل کے برابر لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 روپیہ خرچ کرنے کا ارادہ کیا، باہر جاتے جاتے 1 روپیہ خرچ کروں گا نیت کیا، اللہ تعالیٰ 1 روپیہ خرچ کرنے کا اس کو ثواب لکھ دیے، جا کر 1 روپیہ خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ وہیں اگر کوئی آدمی من ہم بسیئۃ، اگر برے کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ ایک برا عمل کرنے کو نہیں لکھیں گے، جب عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ ایک ہی گناہ لکھیں گے۔ کتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ یہ نیکیوں کی طرح ہوتا تو آج کتنے نیکیوں کا ارادہ تو ہم کم کرتے ہیں، گناہوں کا ارادہ زیادہ کرتے ہیں، اور لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، دلوں میں ایسے ایسے ارادے آتے ہیں، بولنا بھی ہم لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا، ذکر کرنا بھی ہم کو گوارا نہیں، ایسے ارادے دلوں میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجاوز عن لی امتی، اللہ تعالیٰ میرے امتیوں میں سے ان گناہوں کو معاف کر دیا جو دلوں میں آتے ہیں، دلوں میں برے برے خیالات آتے، جب تک اس پر عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔
تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے نیکی کر لینا، نیکی کرنے کا ارادہ کرے 1 ثواب، کر لیے 10 ثواب، گناہ کا ارادہ کیے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، عمل کر لیے 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی نیک کام کو شروع کیا، ایک آدمی نیک کام کو شروع کیا، من سن سنتن، ایک اچھے کام کو شروع کیا، اس اچھے کام کو جتنے لوگ عمل کریں گے ان تمام کا ثواب اس کو بھی ملے گا، پورے جتنے بھی عمل کریں گے، لیکن ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سب کو برابر کا ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ وہی اگر کوئی آدمی من سن سیئتن، گناہ کے کام کو شروع کیا، اس گناہ کو دیکھ کر جتنے لوگ گناہ کریں گے ان تمام کا گناہ اس کو بھی پہنچے گا، اس کو بھی گناہ کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے شروع کیا ان تمام کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، نمازوں پر نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوتوں پر تلاوتیں کر رہا ہے، آدمی دیکھ کر ارادہ کرتا ہے کہ کاش اللہ بھی مجھے یہ صلاحیت دیتا تو میں بھی ان کاموں کو کر لیتا، تو اللہ کے نبی فرمایا دونوں ثواب میں برابر ہے۔ صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، غریبوں کو کھلا رہا ہے، ایک آدمی غریب آدمی بیٹھے دیکھ رہا ہے، کاش اللہ مجھے بھی دیتا تو میں بھی خرچ کرتا، کاش اللہ مجھے بھی علم دیتا میں بھی قرآن پڑھتا، تو یہ ارادے کرنے سے اللہ کے نے فرمایا دونوں برابر کے۔ وہی اگر کوئی عمل گناہ کا کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو دیکھ کر خواہش کر رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں آج ایسی شراب پیتا، اور اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسے عیش کرتا، تو فرمایا یہ عمل تو نہیں کیا، گناہ تو نہیں کیا، لیکن دونوں عمل میں برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اسباب اس کے پاس ہوتے تو یہ بھی گناہ کر لیتا تھا، یہ بھی گناہ کر لیتا تھا۔ تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص للہ کرنا، اور چھوٹے چھوٹے عمل پر ہم نیت کر لیں گے، اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم، اس لیے قرآن پاک میں آنا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگ جانور ذبح کرتے ہو نا، قربانی میں، عقیقے میں وغیرہ میں، نہ اس جانور کا گوشت اللہ تک جاتا ہے، نہ اس جانور کا خون اللہ تک جاتا ہے، کیا جاتے ہیں؟ ہماری نیتیں اور ہمارے تقوی اللہ تک جاتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارے ارادے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، ہر ایک میں خالص للہ، اللہ کے لیے نیت کرنا، اور اسی طریقے سے ہر عمل سے پہلے نیت کرنا، نیت کرے بغیر اگر عمل کر لیں گے تو اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کل جو لوگ سوال کیے تھے کچھ لوگ، اور اس میں سے ایک سوال یہ ہے، دیکھیے سحری کے وقت میں، مثال کے طور پر آج کل جو سحری کا وقت چل رہا ہے 5:10 5:12 5:13 الگ الگ ہیں، تو مثال کے طور پر 5:10 سمجھیے یا 5:12، تو اب آدمی کی گھڑی خراب ہو گئی یا فون میں ٹائم غلط تھا، تو وہ آدمی کیا کیا کہ ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا سمجھ کر کھا لیا، 5:12 کو سحری کا وقت ختم ہو رہا، اب وہ آدمی 5:15 5:16 یا 5:20 کو کھا رہا ہے، اس ارادے سے کہ سحری کا وقت کیا نہیں ہوا، ابھی ختم نہیں ہوا۔ افطار میں 6:32 یا 35 کو ہے، تو اس میں سے افطار کر رہا ہے 6:25 پر، کیا سمجھ کر؟ افطار کا وقت ہو گیا سمجھ کر۔ سمجھ میں آئی بات؟ صبح میں سحری کا وقت ہے سمجھ کر کھا لیا، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ افطار میں افطار کا وقت ہو گیا سمجھ کر روزہ کھول دیا، جبکہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا۔ یہ دونوں صورتوں میں، سحری میں ایسا کیا تو بھی روزہ پورا نہیں ہوگا، افطار میں ایسا کیا تو بھی روزہ پورا نہیں ہوگا۔ رمضان کے بعد روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کھایا پیا ہے وہ روزے کے وقت میں کھایا اور پیا ہے، اگرچہ اس کو معلوم نہیں تھا، کھانے کے بعد معلوم ہوا، تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو لوگ آخر میں اٹھتے ہیں، صبح میں کبھی نیند دشار نہیں ہوتی، کبھی الارم بجتا ہے لیکن نیند میں ہی اس کو بند کر کر سو جاتے ہیں، اور اٹھتے ہیں کب؟ بالکل آخری وقت میں اٹھتے ہیں،
یا پھر وقت ہو جانے کے بعد اٹھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کچھ بھی کھائے بغیر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے سمجھ کر پانی پی لیتے. کیا کرتے؟ جب پانی پی لیتے, وقت ہو گیا ہے, پیتے سو کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بھی کھائے بغیر روزہ نہیں رکھنا سمجھ گئے ہیں. سحری کرنا سنت ہے, روزے میں قوت آنے کے لیے اس کو سنت قرار دیا گیا ہے. کچھ بھی کھائے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن کھا لینا یہ سنت ہے, لیکن روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اسی لیے بسا اوقات آپ لوگ وقت ہو جانے کے بعد اٹھ گئے, طاقت ہے, استطاعت ہے, تو روزہ تبھی سے آپ لوگ کیا کر لینا, کنٹینیو کر لینا, کھانا پینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کھا لیں گے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا. روزہ کچھ بھی کھائے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں, پانی پیے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں, کھجور کھائے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں. کھانا سمجھ کر کھا لیں گے وقت ہونے کے بعد تو روزہ شروع بھی نہیں ہوگا اور روزہ پورا نہیں ہوگا, اس کی قضا کرنا پڑے گا. ہاں اب ایسا ہو گیا, کھا لیے یا افطار سے پہلے افطار کر لیے, سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی سحری کر لیے, تو ایسی صورت میں نوجوانوں کے لیے جن کے اندر طاقت قوت ہے, روزہ تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی شام تک نہ کھانے کا حکم ہے ان لوگوں کو. روزہ تو نہیں ہوتا لیکن شام تک نہ کھائے, کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی بے حرمتی نہ ہو. رمضان میں کسی نوجوان کے لیے, اس میں مسلمان کے لیے ایسے وقت میں کہ پورے اسلام کے ماننے والے روزے کی حالت میں ہو اور یہ کھا رہا ہو, یہ درست نہیں ہے. اس لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہاں البتہ بالکل کمزور ہو گیا ہے, اب پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتا, تو کسی بھی دکھائی دیے بغیر آدمی پانی پی سکتا ہے. کب؟ جب اس کا روزہ نہیں ہوا تب. تو یہ حکم ہے. اور دوسرا جو ہے, روزے کی حالت میں ناخن نکالنا, کٹنگ کروانا اور اپنے غیر ضروری بالوں کو نکالنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بالکل جائز ہے. روزے کی حالت میں یہ تمام چیزیں کرنے کی اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتے ہیں. اور گھروں میں نفل پڑھنا, ہاں یہ تو بالکل جائز ہے, گھروں میں نفل پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دیا ہے, لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. عورتیں تو پڑھتی ہیں, ساتھ ساتھ مرد بھی پڑھنا. مرد بھی نہیں پڑھیں گے, عورتیں بھی گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے, تو گھر کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قبرستان ہے وہ, کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے, اور وہ گھر بھی قبرستان ہے جس گھر میں نماز نہیں پڑھتے. تو اس لیے گھروں میں نوافل پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. مرد حضرات بھی اپنے سنت نوافل کو گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں کل بتایا, تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, صلاۃ التوبہ ہے, یہ تمام چیزیں گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن سنتیں جو فرض نماز کے بعد ہوتی ہیں, فرض نماز سے پہلے ہوتی ہیں, ان سنتوں کو بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے. کب؟ جبکہ گھر میں جا کر نہیں چھوڑنے کا 100% یقین ہو. ورنہ کیا ہوتا, جتنے لوگ گھروں میں جا کر پڑھتوں بول کو جاتے کہ 90% لوگ نہیں پڑھتے, اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے. اور جا کر پڑھیں گے بھی تو مسجد میں جو سکون ملتا ہے وہ آج کل کے گھروں میں نہیں ملتا. اسی لیے وہاں خشوع خضوع بھی رہنا اور پڑھنے کا یقین ہو تو گھروں میں پڑھنا, ورنہ مسجدوں میں ہی پڑھ کر چلے جانا زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انہیلر وغیرہ استعمال کرنا, دم وغیرہ کی جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ, اور انہیلر وغیرہ کو ناک میں رکھ کر استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. ناک میں رکھ کر ان چیزوں کو استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے, جنڈو بام وغیرہ, وکس وغیرہ کو ناک کے اوپر, سینے کے پاس, گلے کے پاس لگانے کی اجازت ہے, لیکن ناک کے اندر کے حصے میں لگانا جائز نہیں ہے. اگر لگائیں گے تو اس کے جو رطوبات ہوتے ہیں, اس کے جو رطوبات کہتے ہیں, اس کا جو بھی حصہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, سانس کے ذریعے سے اگر اندر چلے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی لیے ناک کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں, گلے پر لگا سکتے ہیں, سینے پر لگا سکتے ہیں, بالکل ناک کے اندر لگانا جائز نہیں ہے انہیلر وغیرہ. نماز میں ایک آدمی چھینکا, کیا بولا؟ نماز میں چھینکا تو الحمدللہ نہیں بولنا, بغیر اختیار کے بول دیا. امام صاحب نماز پڑھا رہے, پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے, چھینک آ گئی, تو وہ باہر کی زندگی میں بار بار بول کے عادت ہو گئی ہے, تو وہ الحمدللہ بول دیا. نہیں بولنا, بھول کر بولا تو کوئی بات نہیں, نماز تو ہو جائے گی, لیکن وہ الحمدللہ بول کے بازو والا یرحمک اللہ بول دیا, تو جو یرحمک اللہ بول دیا اس کی نماز چلے گئی, اس کی نماز نہیں ہوگی. الحمدللہ جو بولا اس کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن نہیں بولنا, بھول کر بولا تو کوئی بات نہیں, جان بوجھ کر نہیں بولنا چاہیے.
تو جو یرحمک اللہ بولے گا وہ کیونکہ جواب دے رہا ہے اس کا، اور نماز میں کسی چیز کا جواب دینا جائز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تراویح میں کوئی 3 رکعت پڑھا دیے امام صاحب، نماز میں 2 رکعت میں نہیں کھڑے ہوئے، 2 رکعت میں تشہد نہیں کیے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر نماز بھی پوری ہو گئی، مقتدی بھی بولے نہیں، ہر ایک کے لیے دل میں کیا کر رہے ہیں، شاید تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے سمجھ رہے ہیں، اور نماز ہونے کے بعد سب بول رہے 3 رکعت ہوئے ہیں، لیکن لقمہ کوئی نہیں دے رہا، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو شک ہے میں کہاں غلط ہوں کی بول کے، یقین کسی کو نہیں ہے، سب کو کیا ہے، شک ہی ہے، تیسری۔ نماز ہونے کے بعد امام صاحب کو بولتے ہیں امام صاحب 3 پڑھائے سکا ہے، 3 پڑھائے بول کے کوئی بولتے نہیں، کیوں؟ اس لیے میری نماز کا مجھے یقین نہیں ہے۔ جب 3-4 لوگ مل کر بولیں گے ہاں 3 جب 3 کا 3 پر فیصلہ ہو جاتا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا مسئلہ؟ تو جب 3 رکعت مکمل تشہد کے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پوری کر لیے تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس میں جو تلاوت کی گئی ہوگی اس تلاوت کو بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر سیقل کا کوئی 2 صفحے پڑھے تھے سمجھیے، یا تلک الرسل کا جو بھی تلاوت کیے ہوں گے انہی 2 صفوں کو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور ان 2 رکعتوں کو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ 3 رکعت پڑھنے کی وجہ سے وہ پوری نماز ہی نہیں ہوئی، وہ پوری نماز باطل ہو گئی، فاسد ہو گئی، اب دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ آخر میں ایک مسئلہ یاد رکھیے، رمضان کو اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ رمضان کو کیا سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان ہی الگ ہے، زکوٰۃ ہی الگ ہے۔ البتہ رمضان میں دینے کی ترتیب بنا لیے وہ الگ بات ہے، کیونکہ رمضان میں 1 کا 70 ملے گا، اس نیت سے ہماری ترتیب ہی رمضان کو بنا لیے بہت بہتر ہے۔ ہمارا مثال کے طور پر ہمارا زکوٰۃ کا مہینہ محرم کو آتا ہے، یعنی میرے پاس جو مال آیا تھا، سونا آیا تھا، محرم میں آتا ہے، اب وہ آدمی کچھ مہینے پہلے ہی ادا کر دے رہا ہے تو جائز ہے، لیکن ہمارا کبھی کب کا کہ وہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے لیکن ہم لوگ رمضان میں ہی ادا کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے سال 1 مرتبہ جلدی ادا کر دینا رمضان میں، پھر اس کے بعد سے ہر رمضان کو ادا کریں گے تو یہ درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جن لوگوں کا نکاح رمضان کے بعد ہوتا ہے، بقرعید میں، محرم سے پہلے، بقرعید سے پہلے، رمضان کے بعد ہوتی ہے، تو اب یہ لوگ کیا ہے، رمضان تک کے لیے سال نہیں ہوا، اب رمضان میں دے دیں گے تو ہر سال رمضان میں دینے کی ترتیب بنا لینے سے بہت اچھا رہے گا۔ اب جیسے میری مثال لیجیے، ذی الحجہ عید ہونے کے 7-8 دن کے بعد میرا نکاح ہوا تھا، تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو، تو تقریباً 2.5 مہینوں کے بعد، رمضان کے 2.5 مہینوں کے بعد، تو اس کے بعد جو رمضان آیا اس رمضان میں زکوٰۃ دینا میں شروع کر دیا، تو ہر رمضان میں دینا شروع کر رہا ہوں اور ہر رمضان میں دے رہا ہوں۔ تو ایسے ہی سال ہونے سے پہلے رمضان آ رہا ہے تو اسی ترتیب کو برقرار رکھ لے۔ بعض لوگوں کا سال ہونے کے بعد آ رہا ہے تو یہ 1 مرتبہ جلدی دے لے، رمضان میں دے دے، پھر ہر سال رمضان میں دینے کی ترتیب بنا لے تو بہتر رہے گا۔ ورنہ کیا ہوگا، لوگوں کے سال 3 سال 4 سال گزر جاتے ہیں اور رمضان میں دیتے ہیں، پھر کوئی رمضان نہیں دیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقاعدہ اردو کے مہینوں کے اعتبار سے سال پورا ہوتا ہے اور اردو کے مہینوں کے اعتبار سے ہی زکوٰۃ دینے کی تاریخ اور دن اور مہینہ طے کر کے رکھنا چاہیے۔ جی، کسی کو سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ کب ہے، مطلع صاحب جو بول رہے ہیں، اگر سہو کر لیے تو 2 رکعتیں تو ادا ہو جائے گی اور 1 رکعت بیکار ہو جائے گی، وہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کب ہے، جب کہ 2 رکعت کی نیت ہے نماز کی، 2 رکعت کی نماز میں تشہد جو ہوتا ہے وہ قاعدہ آخرہ کہلاتا ہے، اور قاعدہ آخرہ واجب نہیں ہے، فرض ہے۔ اب فرض چھوٹ گیا ہے، اب آدمی اٹھ گیا، چانس کب تک ہے، رکوع کرنے تک ہے۔ رکوع کرنے سے پہلے امام صاحب پھر لوٹ کر آ گئے، پھر سجدے سہو کر لیے، نماز پوری ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کے ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے۔ اب اگر کھڑے ہو گئے، رکوع کر لیے،
تو اب فرض ختم ہو گیا. جو آخری تشہد تھا, قائد آخرہ جس کو کہتے ہیں, وہ پورا چھوٹ گیا. اب رکوع کر لینے کی وجہ سے دوسری رکعت کے ساتھ تیسری رکعت بھی مل گئی. اب جو تشہد کریں گے وہ دوسری رکعت کا تشہد نہیں ہے, یہ دوسرا تشہد ہو گیا. اب یہاں پر فرض ساقط ہونا لازم آ گیا. 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کا تشہد چھوڑ دیے, آپ کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہو گئے تو آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دوسری رکعت کا تشہد وہ واجب ہے. چوتھی رکعت میں جو تشہد آئے گا وہ فرض ہے, اور واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جائے گی. فرض کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز پوری نہیں ہوگی. تیسری رکعت کے لیے آدمی کھڑا ہوا, رکوع کرنے سے پہلے اگر بیٹھ گیا تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ چوتھی رکعت میں درست ہو سکتا ہے, 4 رکعت والی نماز میں درست ہو سکتا ہے, دوسری رکعت والی نماز 2 رکعت والی نماز میں درست نہیں ہوگا. کیونکہ جب یہ کھڑا ہو گیا اور رکعت پوری کر لیا تو وہ جو فرض تھا وہ فرض چھوٹ گیا, اور فرض چھوٹ جانے کی وجہ سے اب چاہے وہ سجدہ سہو بھی کر لے, کچھ بھی کر لے, نماز پوری نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا سب کو؟ یہ مسئلہ ذرا سمجھ میں آنا مشکل ہے. 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں اتحیات پڑھتے نا ہم لوگ, تو یہ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے. دوسری رکعت میں 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اب مثال کے طور پر امام صاحب کو حکم کیا ہے معلوم؟ بیٹھنے کے قریب ہے, یاد آ گیا تو بیٹھ جانا. کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ یہ دوسری رکعت تھی, بیٹھنا تھا, تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ واجب ہے. چوتھی رکعت میں جو اتحیات آئے گا وہ کیا ہے؟ فرض ہے. اب بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, کھڑے ہو جانا, تیسری رکعت بھی پڑھ لینا, چوتھی رکعت بھی پڑھ لینا. اب آخر میں سجدہ سہو کر نماز کو پوری کر لینا, کیونکہ واجب چھوٹا ہے. نماز میں واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو کر لینے سے نماز پوری ہو جائے گی. اب نماز ہی دوسری رکعت 2 رکعت کی ہے, تو دوسری رکعت میں جو اتحیات پڑھتے ہیں وہ واجب ہے کیا؟ فرض ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے. فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو سے بھی نماز پوری نہیں ہوگی. اب آدمی کھڑا ہو گیا. اب کھڑا ہونے کے بعد اب وہاں کیا تھا؟ کھڑے ہونے کے قریب ہو تو کھڑے ہو جانا, بیٹھنا ہو تو بیٹھنے کے قریب ہو تو بیٹھ جانا. کب؟ یہ دوسری رکعت میں. اب 2 رکعت والی ہی نماز ہو تو پورا کھڑے ہو جائے, سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے, سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی پڑھ لے. یاد آ گیا یہ 2 رکعت والی نماز تھی, میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا, بیٹھنا ہے. کب تک چانس ہے؟ رکوع کرنے تک. رکوع کر لیا تو اب وہ جو فرض تھا وہ فرض پورے طور پر چھوٹ گیا. کھڑے ہوتے ہی وہ فرض کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا. جو نماز تھی وہ نماز اب باطل ہو گئی, فاسد ہو گئی. اب سجدے سہو سے بھی وہ نماز پوری نہیں ہوگی, کیونکہ ایک فرض چھوٹ گیا ہے. 2 رکعت والی نماز ہونے کی وجہ سے اتحیات جو فرض تھا وہ چھوٹ گیا. چانس کب تک تھا؟ تیسری رکعت کے رکوع کرنے تک. اب رکوع نہ کرنے کی وجہ سے وہ نماز پوری نہیں ہوگی. ہاں البتہ 4 رکعت والی نماز تھی, امام صاحب دوسرے رکعت میں اتحیات کیے, چوتھی رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر کھڑے ہوئے تو نماز ہونے کے امکانات ہے, کیونکہ اتحیات میں بیٹھ کر اٹھے ہیں. اب یہی تیسری رکعت والی نماز میں اتحیات پڑھ کر اگر کھڑے ہوتے تو نماز ہو جاتی, لیکن بیٹھے ہی نہیں نا, تو فرض چھوٹنے کی وجہ سے یہ نماز کسی بھی صورت میں پوری نہیں ہو سکتی ہے. جی اور کچھ؟ غلطی کیا ہوئی ہے؟ امام صاحب کے پیچھے ہے اس وقت میں, ہاں وہ باقی 2 رکعتوں میں. ہاں مثال کے طور پر امام صاحب کے 2 رکعتیں پوری ہو گئی, تیسری چوتھی رکعت میں آ کر آدمی جڑا ہے. جڑنے کے بعد باقی 2 رکعتیں جو یہ آدمی پڑھ رہا ہے اس میں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد جو 3 آیتیں کم سے کم پڑھنا ہے نہیں پڑھا, جو کہ واجب ہے, چھوٹ گیا. تو اب اس کی وجہ سے یہ آدمی سجدہ سہو کرنا پڑے گا, کیونکہ اب یہ جو غلطی ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے؟ اس کی 2 رکعتوں میں ہوئی ہے. اب امام صاحب کے پیچھے تو نہیں ہے, تو لہٰذا اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یعنی اس کی نماز میں جو غلطی ہوگی اس کے لیے سجدہ سہو ہے. اب مثال کے طور پر آپ پہلی 2 رکعتوں میں تھے ہی نہیں,
इमाम साहब से गलती हुई थी, अब वो सजदे सहू कर रहे हैं, आप वो गलती में शरीक थे क्या? आप थे ही नहीं, तो भी आपको सजदे सहू इमाम साहब के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इमाम साहब है आप इमाम के ताबे। जैसे इमाम साहब सलाम फेर दिए, आपका कनेक्शन कट हो गया। अब जो गलती होगी वो आपकी गलती है, आपकी दुरुस्तगी है। गलती वाजिब छूटने की हो तो आप सजदे सहू करेंगे, गलती फर्ज छूटने की हो तो नमाज दोबारा पढ़ेंगे। और किसी को कुछ पूछना है भाई? ठीक है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।